السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 122 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں بات ہو رہی تھی شیطان سے متعلق، انسان کے شیطانی جذبات، سرکش، مفاد پرست، خود غرض جذبات، ان کی بات ہو رہی تھی۔ تو اب یہ جو آیت ہے آج کی، اس میں بات ہو رہی ہے ایمان لانے والوں کی، عمل صالح کرنے والوں کی، ان کا نتیجہ کیا ہوگا ان کے اچھے اعمال کا۔ قرآن کریم اس آیت کے اندر یہ واضح کر رہا ہے۔ تو آیت نمبر 122 شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور آگے یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں، ہم بار بار آپ کو سمجھاتے ہیں ایمان لانا کیا ہے۔ اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھنا، یہ ہے ایمان لانا۔ ویسے آپ کہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو تو کسی نہ کسی شکل میں ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون کو نہیں مانتے۔ انسانی معاشروں کے اندر انہوں نے اپنے سیاسی، مذہبی، معاشرتی قوانین بنائے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کو ماننا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر میں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا یا کیا فائدہ ہوگا؟ صرف یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کو ماننا کیا چیز ہے؟ یہ کس کے اوپر ایمان، یہ جو ایمان لانا، اس کے معنی کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھنا، کہ اگر ہم ان قوانین کو سمجھ لیں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری زندگی جنتی ہو جائے گی۔ اگر ہم ان کے خلاف ورزی کریں گے، سرکشی برتیں گے، منہ موڑ کر اپنا کوئی نظام بنائیں گے، سیاسی، معاشی، مذہبی، تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمیں ہلاکت ملے گی۔ اس بات کا یقین رکھنا، یہ ہے اللہ کے اوپر ایمان۔ اور اللہ کے قوانین ضابطے کہاں پہ ہیں؟ صرف اللہ کی کتاب کے اندر۔ مذہب کی کتنی بھی بڑی مقدس کتاب ہو، اس کے اندر نہیں۔ اللہ کے قوانین ضابطے، اس کا دین، اس کی کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر۔ اس سے باہر مذہب کی کتنی بھی بڑی مقدس کتاب کیوں نہ ہو، اس کے اندر نہیں۔ وہ تو انسانی تخیلات ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ چیزیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن حتمی، یقینی، قطعی نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف قرآن ہے۔ تو کیا یہ رہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور آگے ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے صلاحیت بخش کام کیے۔ اب اللہ کے قوانین پر ایمان لانا اور ان قوانین کی روح سے عمل کرنا، اب یہاں پر یہ چیز آ گئی۔ یعنی صرف ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ اللہ کے قوانین کو سمجھ لیں، ان کو مان لیں کہ واقعی یہ قوانین برحق ہیں، اگر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو انسانیت کو فلاح حاصل ہوگی، تو یہ تو ایک یقین ہو گیا نا۔ اب اگر عمل اس کے خلاف ہے، بے شک آپ یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ کا جو عمل ہے، آپ کی جو پریکٹیکل، جو آپ کی جو اپروچ ہے، وہ اس کے خلاف ہے۔ بھلے آپ کہتے رہیں کہ ہم اللہ کے قوانین پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین ہے ہمیں، لیکن آپ کا جو عمل ہے ان قوانین کے خلاف ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اللہ کے اوپر ایمان رکھا ہوا ہے۔ یہ ایمان آپ کو کسی بھی تباہی سے نہیں بچا سکتا۔ ایمان وہ ہے کہ
قرآن کے قوانین کے مطابق پھر عمل بھی ہو، تو پھر ایمان اور عمل ان کے اندر جب مطابقت پیدا ہوگی تو پھر کوئی اچیومنٹ ہوگی، پھر فلاح ملے گی، پھر کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہاں پر صالحات ہے، یعنی وہ کام جو صلاحیت بخش ہوتے ہیں۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، عقل و فکر کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، غور سے دیکھنے کی، غور سے سننے کی، ڈیٹا پروسیس کرنے کی، نتیجہ اخذ کرنے کی، مشاہدہ کی، تجربہ کی، یہ ساری ان سب چیزوں کو استعمال میں لانا، تو پھر صحیح وقت پر صحیح کام کرنا، وہ جو قوانین ہیں اللہ کے ان کے مطابق، پھر اچیومنٹ ہوگی، پھر اس کا جو تعمیری نتیجہ برآمد ہوگا۔ کوششیں جو ہیں وہ یوں کہہ لیں ثمر بار ہوں گی، کوششیں کامیاب ہوگی، کوششیں پھل لائیں گی، یہ چیز ہے۔ اور انہوں نے صلاحیت بخش کام کی ہے، تو سمجھ آئی آپ کو کہ یہ ایمان لانا اور صلاحیت بخش کام کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ چیز کہنے کے بعد اب آگے ان کا رزلٹ بتا رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا۔ نتیجہ کیا یہ رہا ہے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم انہیں باغات میں داخل کریں گے۔ یہ جو سین ہے شروع میں، اس جز کے شروع میں سندخلہم، یہ سین ان قریب کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں۔ ان قریب ہم انہیں باغات میں داخل کریں گے۔ یہ ان قریب کیوں کہا جا رہا ہے؟ فوراً کیوں نہیں داخل کریں گے؟ ظاہر ہے آپ جو عمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ فوراً نہیں آتا۔ آپ نے فار ایگزامپل آپ نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے، تو ایک دن کی ایکسرسائز سے یا جم سے آپ وزن تو نہیں کم کر سکتے، یا ایک دن کی ڈائٹ سے آپ وزن نہیں کم کر سکتے۔ ایک مخصوص پیریڈ تک آپ نے جب یہ کام پورے یوں کہہ لیں کہ تواتر کے ساتھ، مستقل طور پر باقاعدگی کے ساتھ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو مطلوبہ رزلٹ یا نتیجہ ملے گا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ پہلے تو ایمان لاؤ، پھر اس کے مطابق عمل کرو، تو پھر آہستہ آہستہ اس کا جو تعمیری نتیجہ ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ان قریب باغات میں داخل کریں گے، یہ باغات میٹافر ہے، استعارہ ہے، کیونکہ باغات کے اندر سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، کھانے پینے کے لیے پھل، ان کے جوسز وہ ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، اور وہ درخت دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں، ہرے بھرے۔ اس لیے یہ استعارہ کے طور پر قرآن بات کرتا ہے۔ بیسیکلی تو آپ یوں کہہ لیں جنتی زندگی، تو وہ پھر ان قریب جنتی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس جنتی زندگی کی کیفیت کیا ہے آگے قرآن کریم وہ بھی بتا رہے ہیں۔ کیا یہ رہا کہ تجری من تحتہا الانہار، کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ یہاں پر تجری ہے نا، تجری جاری ہیں، کنٹینیو ہیں، جاری ہیں، یعنی نہروں کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جیسے نہروں کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے، اس کے کناروں کے جو دو کنارے ہوتے ہیں نا ندی کے، تو اس کے دونوں کناروں کے ارد گرد جو لوگ یا بستیاں آباد ہوتی ہیں، جن کو پانی جتنا چاہیے ہوتا ہے وہ اس میں سے لے لیتا ہے، پینے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، زمین کو سیراب کرنے کے لیے، فصلوں کو پانی لگانے کے لیے، تو وہ جتنی اس کی ضرورت ہوتی وہ لے لیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ
یہ جو جنتی زندگی میں رزق کا نظام ہے یہ بہتی نہروں کی طرح ہونا چاہیے یا ہوتا ہے. یعنی اگر کسی معاشرے کے اندر رزق کا نظام ایسے ہو کہ جیسے نہریں بہہ رہی ہیں کہ جس کا جی چاہے پانی پی لے، اس کے کناروں کے اوپر جو آباد لوگ اور بستیاں ہیں جب چاہیں اس پانی کو استعمال میں لے آئیں، تو کہتا ہے جنتی زندگی کے اندر رزق ایسے رواں دواں ہوتا ہے، سب کو ملتا چلا جاتا ہے. سلسبیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کہ جس کو جتنا چاہے وہ لے لے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا تیرا میرا نہیں ہوتا، اس کے اندر کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی، امتیازی سلوک نہیں برتا جاتا کہ یہ امیر ہے تو اس کو زیادہ دے دو، یہ غریب ہے تو اس کو نہیں دینا یا بالکل تھوڑا سا دینا، یہ نہیں. رزق کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. قرآن کریم جسے رزق بولتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق ملے، پھر یہ ہے کہ بر وقت ملے، پھر یہ ہے کہ عزت کے ساتھ ملے. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو قرآن کریم کی روح سے وہ رزق نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو پھر انسان کی ذلت ہے. اگر آپ کسی کو 2 روٹیاں کھلا دیں یا دوپہر کا یا رات کا کھانا کھلا کے اس کے اوپر احسان جتانا شروع کر دیں، اس کے ساتھ کوئی غیر مناسب سلوک برتنا شروع کر دیں، اس کو اپنا غلام ہی سمجھنے لگ جائیں، یا اس کے ساتھ ایسا کوئی رویہ برتیں کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے اس نے کھانا کھلا کے میرے ساتھ حقارت آمیز سلوک کیا ہے، تو وہ کھانا اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ زہر بن جائے گا. وہ یہ کہے گا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ یہ مجھے کھانا نہ ہی دیتا. تو 3 چیزیں ہیں رزق کے اندر، تینوں چیزیں اس جنتی معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، جنتی زندگی کے اندر. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ نہروں کی طرح، جیسے نہروں کے اندر پانی رواں دواں ہوتا ہے ویسے وہ رواں دواں ہوتا ہے، پھر وہ بر وقت ملتا ہے اور ضرورت کے مطابق ملتا ہے اور عزت کے ساتھ ملتا ہے. قرآن کریم رزق کریم کہتا ہے، رزق کریم. اگر رزق کریم نہیں ہے یعنی رزق کے ساتھ رسپیکٹ نہیں ہے، ایسے دیا گیا ہے کہ اس کی آپ رسپیکٹ ہی نہ کریں، بے شک اس کو کھانا دے دیں، یہ پھر رزق کریم نہیں ہوگا. وہ تو ایک ایک لقمہ اس کے لیے انگارہ بن جائے گا. یہ کبھی آپ گھر میں دیکھیں، اگر بیوی کے اوپر آپ اس کو اچھا کھانا کھلا کے اس کے اوپر آپ احسان کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی اس کو برا محسوس کرے گی کہ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ بھی مجھے یہ کھانا نہ کھلاتے. تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں. قرآن کریم یہ جو کہتا ہے نا کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تو یہ نہریں جو بہتی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک میٹافر ہے کہ اسی طرح رزق رواں دواں ہونا چاہیے، سب کو ملنا چاہیے، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں برتنا چاہیے. یہ جنت کی کیفیت بتاتا ہے قرآن اس میٹافر کی روح سے. اور آگے کہتا ہے خالدین فیہا ابداً، ایک اور خصوصیت جنتی زندگی کی کہ وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوں تو پھر ان کے اوپر کوئی مصیبت طاری ہو جائے یا ان سے کوئی رزق چھن جائے یا ان سے کوئی جنتی زندگی کی جو نعمتیں ہیں وہ چھن جائے، ایسا نہیں ہے. آخرت کی جو جنت ہے یا جنتی زندگی ہے اس میں یہ جو نعمتیں ہوں گی وہ فار ایور کے لیے ہوں گی، ایٹرنل، ہمیشہ کے لیے، ختم نہیں ہوں گی. اس لیے کہتا ہے کہ وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہ کچھ کہنے کے بعد آگے اس کو مزید کنفرم کرتا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ وعد اللہ حقاً، اللہ کا وعدہ حق ہے یعنی سچا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تم شبہ میں پڑ جاؤ کہ پتہ نہیں ایسے ہوگا بھی یا نہیں. کہتا ہے اسی دنیا میں چیک کر لو، اللہ کے قوانین کی روح سے اپنی زندگی کا نظام تشکیل دو اور پھر دیکھو کہ یہی کیفیت اسی دنیا میں بھی پیدا ہو جائے گی.
یہی جنتی زندگی اس دنیا میں، آخرت کی تو پرماننٹ ہے نا، اس دنیا میں بھی۔ تو آیت کے آخر میں کیا یہ رہا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ قول کا سچا کون ہے؟ یہ سوالیہ انداز ہے، کہتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم یقین نہ کرو۔ یقین کر کے جب بھی تم یہ نظام قائم کرو گے ہمارے قوانین کی روح سے، اپنا سیاسی، اپنا معاشی معاشرتی نظام ریاست کی سطح کے اوپر ان قوانین کو نافذ کرو گے تو یہ نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔